اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و معتمد اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، صدر و معتمدین و معزز اراکین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اس ماہ مبارک کے رمضان المبارک کے آخری دہے میں پہنچ چکے ہیں، اور کتنی جلدی یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جس میں ہم تمام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم روزے رکھیں، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان تک آپ اور ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مگر یہ ماہ مبارک آئندہ سال بھی آئے گا اور صبح قیامت تک آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا۔ یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارا رزق بڑھا دیا گیا تھا، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں افطار کے وقت اللہ کی ایک سے ایک نعمتیں دسترخوان پر رکھ دی جاتی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں راتوں میں اٹھ کر ہم نے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس نے ہم کو رات میں اٹھ کر شب بیداری کی ٹریننگ دی۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس کا پہلا دہا بخشش کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ نہیں معلوم کہ ہم اہل بخشش میں شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نہیں معلوم کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں اللہ کو روزہ دار کی منہ کی خوشبو مرچ سے زیادہ پسند آتی۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے عزیز دوستو جس میں مسجدوں کو روشن کیا گیا، چمکا دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک تو اپنی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں برسا رہا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، آپ کے جسم کو، اپنی روح کو، یا پھر اپنے دل کو زندہ کیا نہیں کیا؟ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس یہ ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور شب بیداری کی تربیت دی گئی۔ یہ ماہ مبارک ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ یہ ماہ مبارک ہم سے کہہ رہا ہے کہ جہاں پر تم نے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، وہی یہ ماہ مبارک جب رخصت ہو رہا ہے ہم سے ماہ مبارک پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ پوری کوشش کرو کہ تمہارا دل زندہ ہو جائے اور تم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکو۔ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے
اگر آج آپ اور ہم نے اس ماہ مبارک کے جو دن گزر چکے ہیں اس میں غفلت کی ہے تو پھر کل جو آنے والا دن ہے رمضان کی 27ویں شب، اگر اس وقت بھی اگر ہم احتیاط سے کام کریں اور نافرما برداری کو فرما برداری کی طرف، گناہوں کو نیکی کی طرف اگر بدل دیں گے، اور 27 کی شب جو شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم اس میں گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کریں گے تو یقیناً رضا الہی ہم کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اور کسی نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا امیر المومنین سے پوچھا کہ علی، اگر کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور کوئی گناہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے جواب دیتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، یا علی، نیک بندہ پکار رہا ہے تو اللہ 1 مرتبہ، اور گناہگار پکار رہا ہے تو اللہ 3 مرتبہ جواب دے رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، نیک آدمی کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور گناہگار کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا اللہ کی رحمت گناہگار پر اور نیک بندے پر یکساں برستی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ دیکھو، بارش ہو رہی ہے، صحن میں لے جا کر یہ 2 کٹورے رکھ دو، جس میں ایک بڑا قیمتی کٹورا ہے اور دوسرا ایسا ہی عام کٹورا ہے۔ جو بارش برس رہی تھی، قیمتی اور ناکارہ کٹورے میں پانی جمع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو دونوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو، جب بارش آسمان سے برستی اور یہ نہیں دیکھتی کہ کٹورا قیمتی ہے یا ناکارہ ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی گناہگار ہے یا کوئی نیک بندہ ہے۔ مگر علماء کرام نے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے، جس کی جتنی استطاعت ہوگی اتنا اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے گا، جس میں جتنی استطاعت ہوگی اتنا وہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے گا۔ اگر پہاڑ پر بارش گرے گی تو پانی بہہ جائے گا، بنجر زمین پر اگر بارش گرے گی تو زمین کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو زمین نرم ہوتی ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے، نم ہوتی ہے، وہ بارش کو جذب کر لیتی ہے، اور آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو زمین نم ہوتی ہے، جو بارش کو جذب کر لیتی ہے، اس پر لہلاتی کھیتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے ہم کو سمجھایا کہ اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو۔ اور دل کیسا نرم ہوتا؟ دل کو نرم کرنا ہے تو اپنی آنکھوں کو بچاؤ گناہوں سے، دل کو نرم کرنا ہے تو اپنے کان کو بچاؤ گناہوں کی باتوں سننے سے، دل کو نرم کرنا ہے تو اپنے ہاتھ اور پیر کو اس جانب مت اٹھاؤ جس میں اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے۔ دل کو نرم کرنا ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بچاؤ، دل کو نرم کرنا ہے تو اپنے پیروں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور جب تم میں یہ استطاعت پیدا ہو جائے گی، اگر کل اس بارش جو آج حیدرآباد میں ہو رہی ہے، اگر میرالم تالاب میں شام تک بارش ہو جائے تو حسن نگر کے اطراف کے علاقوں میں پانی آ جائے گا،
کٹا حسین ساگر میں اگر پانی بھر جائے گا تو اس کی گیٹوں کو کھولنا پڑے گا. گنڈی پیٹ حمایت ساگر میں اگر بارش ہوگی تو اس کے دروازوں کو کھولنا پڑے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اگر ان تمام اللہ کی رحمت کو جذب کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے دل کو نرم کرے. اور دل کو نرم کرنے کا طریقہ اولیاء کرام نے یہ بتایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مقدس رات کل آنے والی ہے، علماء کرام نے اس کے تعلق سے بہت باتیں لکھی، تفصیل سے بیان بھی کیا اپنے بصیرت افروز کتابات کے ذریعے. یہاں پر ابو داؤد شریف کی مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دیہات میں رہتے تھے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں پر ہماری 5 وقت کی نماز ہو جاتی، میں مسجد نبوی کو کب آؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی 27ویں شب کو تم مسجد نبوی کو آ جانا. اور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 کی شب کو مسجد نبوی میں گزارتے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ تو والد کے تعلق سے آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ یہ صحابی رسول عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر سے مسجد نبوی میں چلے جاتے، اور اگر ضرورت نہیں پڑتی تو صرف نماز فجر کے بعد ہی مسجد نبوی سے نکلتے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل کی اہم رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور ہم کو شب قدر مل جائے. اور شب قدر جب کسی خوش قسمت کو ملے گی تو کیسے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، کیسے اللہ کو راضی کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائی، آپ میری آواز کو سنیے. میں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں، میرا چہرہ دیکھنا ضروری نہیں. چھوڑ دیجئے، آواز آ رہی ہے آپ کو. 6 فٹ 2 انچ کا آدمی ہوں. میرے خیال سے اللہ نے کافی ہائٹ دی ہر اعتبار سے، جسمانی، سیاسی، دشمنوں کے سامنے بھی کافی قد ہے. تو سنو، اب بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا آپ سے. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اور جو اللہ کے خوف سے میں آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، آقا نے فرمایا. جو اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو لاتے ہیں، میرے نوجوانوں، ہم کب روتے ہیں؟ ہم کب روتے ہیں جب ہم کو ابا یا ہماری اماں ہم کو موٹر سائیکل نہیں دلاتی. ہم کب روتے ہیں جب ہمارا باپ ہم کو ایک نیا آئی فون یا سیمسنگ کا نوٹ نہیں دلاتا. ہم کب روتے ہیں جب کاروبار میں اچھا نہیں چلتا. ہم کب روتے ہیں جب دنیا کی کوئی چیز کا نقصان ہو جاتا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنے دامن میں ایسے آنسو بھی اٹھا کے رکھو جو اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو آ جائے. اور جس آنکھ میں اللہ کے خوف سے آنسو آ جاتے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور حدیث شریف میں آیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں امام غزالی حدیث شریف لکھتے ہیں، اگر میں غلط نہ کہوں، میرا حافظہ صحیح ہے، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشف الخلوق میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں بہت گرمی ہوگی، بہت گرمی ہوگی، جہنم کی آگ سے بہت گرمی ہوگی.
ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم کی آگ کی طرف پکار کر کہے گی کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ہم میں روزدار ہیں، ہم میں نمازی ہیں، ہم میں مجاہدین ہیں، ہم میں صدیقین ہیں، مگر آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. سرکار کی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے گی اور جا کر عرض کرے گی یا رسول اللہ اس گرمی سے بچائیے ہم کو. اور کیا دیکھتی ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ جبریل امی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دیتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی آگ پر ڈالیے. اور جیسے ہی وہ پانی جو پیالے میں پانی ہوتا ہے اس کو آگ پر ڈالتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، اس میں کیا پانی تھا؟ تو جبریل امی عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو تھے جو اللہ کے خوف میں بہائے تھے. تو اپنے آنکھوں کو اگر رونا نہیں آتا تو بھیک مانگو اللہ سے کہ اللہ تیرا خوف عطا کر ہم کو، ایسا خوف جس سے ہماری آنکھیں نہیں بلکہ ہمارا ہر چیز نم ہو جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعات میں آیا کہ کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے. پہاڑ کے پانی کو دیکھ کر کہا کہ بڑا اچھا پانی ہے، تو پہاڑ نے پکار کر کہا کہ نہیں میں رو رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ تو پہاڑ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ بھی دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اس لیے رو رہا ہوں اللہ کے خوف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کو معاف کیا. دوبارہ اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اور شدت سے اس پہاڑ سے پانی نکل رہا. حضرت موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا بات ہے؟ تو پہاڑ پکار کر کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب جب کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو میں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے رو رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. یاد رکھو نوجوانوں، اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی. یاد رکھو مسلمانوں، عالم اسلام میں ہر دنیا کے ہر کونے میں مسلمان روزہ رہ رہے ہیں. کوئی مشرق میں بھوکا ہے تو کوئی مغرب میں بھوکا ہے، کوئی مشرق میں بھوکا ہے تو کوئی مغرب میں بھی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی جنوب اور شمال میں بھی بھوکا ہے. اللہ کیا ہم کو پیغام دے رہا ہے؟ اللہ ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ جب مشرق مغرب جنوب اور شمال میں تم روزہ رکھ رہے ہو، تم بھوکے رہ رہے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری عادت میں بھی اتحاد پیدا ہو جائے. جب عبادت میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری عادتوں میں بھی اتحاد پیدا ہو جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو آنا اللہ کو راضی کرنا ہے. نزہۃ المجالس میں لکھا گیا، حضرت تقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کے حساب کتاب کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. جب اس شخص کو جہنم میں لے کر جایا جائے گا تو اس شخص کی آنکھ کا بال اللہ سے پکار کر کہے گا کہ یا اللہ میری بات سن لے، اس نے ایک مرتبہ تیرے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لائے تھے اور تیرے خوف کا آنسو اس کی آنکھ یعنی میرے بال پر لٹکتا رہا. تو مجھے اس کے جسم سے جدا کر دے، میں آگ میں نہیں جانا چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ تو کیوں نہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا؟ تو آنکھ کا بال کہے گا یا اللہ تیرا خوف مجھ پر طاری ہے، تیرا خوف مجھ پر طاری ہے. تو اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جبریل اعلان کر دو
حشر کے میدان میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے میرے خوف سے اپنے آنکھ میں ایک مرتبہ آنسو لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں آنسو لاتا ہے اس کو جہنم کی آگ ہاتھ نہیں لگاتی، اس کو جہنم کی آگ ہاتھ نہیں لگاتی۔ اور یہ آخری دہا رمضان کے چند دن جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ میرے نوجوانوں، جہنم سے نجات کا دہا ہے تو خوف، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، دنیا میں اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب ہم صرف اللہ سے ڈریں گے تو خوف پیدا ہوگا۔ اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں، حکومت ہے تو اس سے ڈرتے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر ظالم بیٹھا ہوا ہے، ارے کیا کرے گا، نہیں ڈرنا ہے۔ کوئی عہدہ ہے، طاقت ہے تو ڈرتے ہیں، کسی کے پاس دولت ہے تو ڈرتے ہیں، کوئی ایم پی ہے تو ڈرتے ہیں، کوئی ایم ایل اے ہے تو ڈرتے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بہت بڑے عالم دین علامہ قرطبی سورہ نجم کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور ایک صحابی زارو خطار رو رہے ہیں، زارو خطار رو رہے ہیں۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم فرشتے تمام انسان کے ہر اعمال کو دیکھ سکتے، مگر جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کا ایک آنسو جہنم کی آگ کے وادیوں کو ٹھنڈا کر دیتا، جہنم کی آگ کے وادیوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا، میزان پر رکھ کر دیکھا جائے گا کہ نماز اس نے صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی۔ روزہ رکھا تو تقوی کی میزان پر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حلال کی کمائی تھی یا نہیں تھی، اس کی نیت کیا تھی، کیا اس میں ریاکاری تھی۔ مگر جو مسلمان اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے وہ میزان پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت پر رکھ کر تولا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہ رمضان کے چند دن باقی ہیں اور کل 27ویں شب ہے، تو اللہ کا خوف پیدا کرو، رو اللہ سے بھیک مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک انسان گناہ کر کے جنت میں جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کرنے کے بعد مسلمان فوراً توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ اس کی گناہ کو نیکی میں تبدیل کر کے جنت میں لے کر جاتی ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے انسان، ہم بشر ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بھیک مانگیں کہ رب العالمین تو راضی ہو جا، تو ہم سے حساب کتاب مت لے، حشر کے میدان میں ہم اس کے لائق نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو معاف کر دے بس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول سسک سسک کر چیخے مار مار کر رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے صحابی رو رہے ہیں، اگر اس وقت پورے دنیا کے گناہگار وہاں پر ہوتے اور ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو اس کے ایک رونے کے اوپر اس مجلس میں جو فرشتے تھے وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس ایک رونے والے کے صدقے میں تمام مجلس کے لوگوں کے گناہ معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام جہاں پر لوگ بیٹھے اور ایک رو رہا ہے اللہ کے خوف سے، تو
تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس ایک جو تیری خوف سے آنکھ میں آنسو لا کر رو رہا ہے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شب قدر ہو سکتا ہے کل 27ویں شب کو ہو جائے، اور ہر نسبت بڑی چیز ہے، یاد رکھو یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ قرآن کو رمضان سے نسبت، اور قرآن اور رمضان کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آپ سے نسبت، مگر وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، وہ قرآن میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے دمبے کو ذبح کیا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ بی بی ہاجرہ کو نسبت صفا مروہ سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا پیر رگڑا تو زمزم کا چشمہ نکلا، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت، اور اس زمزم کا پانی دنیا کے تمام چشموں سے بہتر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 27ویں شب قدر، جس کے تعلق سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سب سے معتبر نبی اور رسول پر اپنی سب سے بہترین کتاب اور آخری کلام اس امت پر نازل کیا۔ امام ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قدر کے معنی یہ ہے کہ جو اس رات عبادت کرے گا قدر والا بن جائے گا۔ جو اس رات عبادت کرے گا 27ویں شب کو قدر والا بن جائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو رسول کو اس طرح کی رات نہیں دی جو میری امت کو دی، اور یہ کیا ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر۔ 63 برس 4 مہینے کی عبادت، 63 برس 4 مہینے کی عبادت۔ سابقہ امتیوں میں، سابقہ نبی کی امتوں میں عابد اس کو کہتے جس نے 100 برس عبادت کی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کسی کو 100 برس عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو 100 دن نہیں، کسی کو 100 گھنٹے نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھو، ارحم الراحمین غفور الرحیم اللہ کریم ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک رات عبادت کر لے میرے بندے، ایک رات عبادت کر لے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر تجھے اس کی عبادت کا اجر ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ؟ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ موطا امام ملک کو پڑھو نوجوانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سابقہ امتیوں کے امت کو رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار امت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ میری امت کی عمریں کم ہوگی، وہ کیسے اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کرے گی؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب تمہارا غم ہم کو پسند نہیں ہے، ہم آپ کو شب قدر دیتے، ہم آپ کو شب قدر دیتے۔ سورہ والضحیٰ میں علماء کرام محدثین نے اس آیات کا ترجمہ کر کے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر دی۔ سورہ والضحیٰ کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شب قدر اگر کل ملتی ہے انشاءاللہ تعالی، کل 27ویں شب ہے تو کیا کریں گے؟ کسی نوجوان سے پوچھیں گے تو بولیں گے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں میاں جا کے، اس کے بعد ایک موڈ رہا فریش رہا تو ایک 3-4 رکعت ڈائیو مارتا ہوں، اس کے بعد نکلیں گے اپن ذرا۔ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائی، تم کل بھاگنا نہیں۔ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ کم محنت پر اللہ اتنی بڑی رحمت عطا کر رہا ہے۔ محنت کم ہے اور رحمت زیادہ ہے۔
تم ایک رات عبادت کرو گے، اور ایک رات بھی کیا، عشاء سے لے کر فجر تک، کیا تم اللہ کے لیے 4 گھنٹے نہیں نکال سکتے؟ وہ اللہ جس نے تم کو عزت دی، اور سب سے بڑا انعام اللہ نے ہم کو کیا دیا کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا۔ سب سے بڑا انعام ہمارا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہمارے پاس سورہ یاسین و طٰہٰ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ نوجوانوں، اس انعام کی قدر کرو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ یاد رکھو نوجوانوں، زندگی کا بھروسہ نہیں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ کب ملک الموت آ کر کہیں گے چلیے بلاوا آیا ہے، چلیے بلاوا آیا ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں مسجد جا کے آتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مہلت دو میں نماز پڑھ لوں۔ نوجوانوں یاد رکھو، کم محنت پر رحمت بہت زیادہ ہے، اسی لیے 27ویں شب کی قدر کرو نوجوانوں۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ کیسی عبادت کرو؟ حدیث شریف میں آیا کہ جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب اللہ وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، فرشتے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اللہ تو تمام چیزوں کا خالق، اللہ جانتا ہے، مگر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جس جگہ پر تم گئے تھے، جہاں پر میری حمد و ثنا بیان کی گئی، وہاں پر وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ تیری جنت کو چاہ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، میں ان کو جنت دوں گا۔ پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی۔ پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، راستے سے ایک آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں تم بھی گواہ رہو، اس نے اس مجلس میں آ کر بیٹھا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ حدیث شریف رمضان کے تعلق سے نہیں، عام دنوں کے تعلق سے ہے۔ جب رمضان میں 27ویں شب کو ہم اس جگہ پر بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں گے، یا جس جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوگی، تو بتاؤ تم خود سوچ لو، صاحب سمجھ ہو، اللہ کی رحمت کتنی برس رہی ہوگی، اللہ کی رحمت کتنی برس رہی ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 27ویں شب کو، شب قدر کے دن، جبریل امی فرشتوں کے ساتھ جھرمٹ میں آئیں گے، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرے گا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، نماز میں، تو اس سے مضافہ کریں گے۔ اور اگر اس وقت تمہارے جسم پر رقت طاری ہو گئی تو پھر تمہاری ملاقات کسی فرشتے سے ہوئی جس نے تم سے مضافہ کیا۔ اللہ ہم تمام کو قابل بنائے کہ 27 کی شب اور شب قدر بھی ہم کو ملے اور فرشتے ہم سے مضافہ کرے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کل خوب عبادت کریں۔ نوجوانوں، اس لیے کہہ رہا ہوں only 4.5 hours، کیا تم 4 گھنٹے اللہ کے لیے نکال سکتے؟ نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا آپ 4 گھنٹے تمام گھر کا کام چھوڑ کر نماز یا اللہ کی عبادت یا ذکر کر سکتی ہیں؟ صرف 4 گھنٹے، پوری رات تو نہیں، 4 گھنٹے تو کر سکتے نا، جس نے ہم کو ان تمام نعمتوں سے نوازا۔ کیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس سے بھیک نہیں مانگیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رات رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ختم مبارک پر ورم پڑ جاتا، ختم مبارک پر ورم پڑ جاتا۔ شہزادی جنت کا یہ حال تھا بی بی فاطمہ کا کہ رات میں اٹھتی اور نماز پڑھتی،
ایک سجدے میں جاتی اور نماز فجر ہو جاتی تو فاطمہ پکار کر کہتی یا اللہ یہ تیری رات بہت کم پڑ گئی، ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کری اور نماز فجر کی اذان ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کا صحن ہے اور ایک شخص رات بھر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، خوب رو رہا ہے۔ اور رات ایسے ہی گزر گئی، جب فجر کی اذان ہوئی تو جو شخص کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا تھا، جب اس نے پلٹ کر اپنا چہرہ دکھایا لوگوں کو تو لوگوں میں چیخ پکار پڑ گئی، ارے یہ تو امام الزین العابدین ہے، یہ امام حسین کا بیٹا ہے، یہ نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام، یہ بی بی فاطمہ امام زین العابدین، ایک صحابی رسول نماز عشاء کے بعد اپنے گھر کو جا کر نماز پڑھ کر دعا کرتے، روتے ہوئے، چیخ مار کر، اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دے، اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ صحابہ اکرام نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوبارہ کریں گے مجھے بتانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو آپ نے اپنے کان مبارک سے سنا۔ دوسرے دن صبح میں بلا کر ان سے پوچھا کہ تم اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہو، کیوں نہیں تم جنت کو طلب کرتے؟ کیوں نہیں تم جنت کو طلب کرتے؟ وہ صحابی رسول نے کیا کہا؟ جب کبھی بھی حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کیا ہو جائے گا۔ اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اعمال ہی نہیں ہے، جنت کیا پوچھوں گا؟ وہ صحابی رسول ہیں، خطوب ابدال اپنی جگہ، مگر ایک صحابی رسول کا مقام اپنی جگہ۔ انکساری کا عالم یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اعمال ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ مالک بن دینار رات میں اٹھتے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر جانماز پر بیٹھ جاتے کہ رب کریم مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم کہ مالک بن دینار جہنم کی آگ میں جائے گا یا پھر اس سے بچے گا۔ رات بھر یہی کہہ کر پکارتے اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تو ہی مجھے جہنم میں ڈالنے والا ہے، تو ہی مجھے جنت میں ڈالنے والا ہے۔ اور ایسے ہی رات گزر جاتی۔ یہ مالک بن دینار کا معاملہ، یہ مالک بن دینار کا معاملہ جا کر پوچھ لو کہ صوفیاء اکرام میں مالک بن دینار کا کیا مقام تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے گزر رہے ہیں تو خواتین پکار کر کہتی ہیں یہ دیکھو یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو راتوں میں اٹھ کر شب بیداری کرتے ہیں۔ امام اعظم اپنے گھر کو جا کر عشاء کی نماز کے بعد جانماز پر پکڑ کر پکار کر اپنے آپ سے کہتے ہیں ابو حنیفہ یہ خواتین تجھے نیک سمجھتی ہیں، یہ خواتین تجھے شب بیدار سمجھتی ہیں، کل حشر کے میدان میں اگر اللہ تجھے اس نیکی کا سبب پوچھے گا، سوال کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ تو روایتوں میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دن سے دم واپسی تک کبھی رات میں بستر پر نہیں گئے، کبھی رات میں بستر پر نہیں گئے۔ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، شہزادی جنت، نواسہ رسول، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، تو پھر آپ اور ہم کس گاجر کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو ان کے غلاموں کے بھی غلام نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوانوں، کل 27ویں شب ہے، افطار کے بعد کچھ نہیں، کوئی شاپنگ نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کچھ نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ ایک دن اگر عبادت کرے تو کوئی مرنے والا نہیں ہے، کوئی مرنے والا نہیں ہے۔ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے گر گڑا کر اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ آسمانوں سے رمضان کے مہینے میں پکارتے ہیں
یہ وہ رات ہے جو اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے بھیک مانگنے والے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے رزق طلب کرنے والے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی سے عزت چاہتے دونوں جہاں کی۔ یہ رمضان، یہ شب قدر کیا پیغام دے رہی ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ، تم مومن کامل بن جاؤ۔ جب تم مومن کامل بن جاؤ گے تم کو اپنے آرام کی فکر نہیں ہوگی، دنیا کی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تمہاری عزت، وہ آبرو، تمہارے اہل و عیال کا اللہ محافظ بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اسد الدین اویسی بھی ایک گناہگار ہے، اور بار بار آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم 27ویں شب کو عبادت میں گزاریں، جس طرح عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کے بعد سے فجر تک مسجد نبوی میں جا کر عبادت کیے۔ نوجوانوں، اسد الدین اویسی تم سے بھیک مانگ رہا ہے، تم میرے لیے بھی دعا کرو، اور ہم تمام کو اللہ توفیق دے کہ ہم 27 کی شب کو عبادت میں گزارے، روڈوں پر نہیں گزارے، موٹر سائیکلوں پر رات میں جا کر پھر کر نہیں گزاریں۔ ایک دن کے لیے کہو کہ نہیں اب موٹر سائیکل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سیل فون پر سیلفی نہیں لوں گا، بازو رکھوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور کیسی عبادت کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گر گڑا کر بھیک مانگوں گا، اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اس جگہ پر جا کر بیٹھوں گا جہاں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، اس جگہ پر جا کر بیٹھ جانا جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا، اور صبح فجر تک اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ابھی امام صاحب نے اپنے جمعے کے خطبے میں کہا کہ اللہ نے شب قدر کے سلسلے میں ایک آیات یا 2 آیات نہیں بلکہ پورا سورہ نازل کیا۔ اللہ نے پورا سورہ نازل کیا، اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ 27ویں شب کی عظمت کیا ہے، یا پھر شب قدر کی عظمت کیا ہے، یا پھر شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں اللہ، بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بندے کے قریب آئے گا، اس پر چادر رحمت ڈالے گا اور اس سے عرض کرے گا اللہ کہ میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا تھا۔ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں گناہگار تھا، بندہ کہے گا ہاں اللہ میں گناہگار تھا۔ اللہ کہے گا کہ جا آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، جا آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی شان کریمی اور رحیمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کون کریں گے؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کرے گا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ تو کریم ہے، اللہ مجھے کیسا آگ میں ڈالے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحم الراحمین ہے، لطیف ہے اللہ۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا حدیث ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا، جب حساب کتاب ہو جائے گا، وہ مسلمان بری ہو جائیں گے تو مسلمان اللہ سے کہیں گے پروردگار تیری اس آگ میں ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے تھے، سب کرتے تھے، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، اللہ کہے گا جاؤ تم جس کو پہچانتے نکال لو۔ پھر آ کر کہیں گے اللہ دوسری مرتبہ اور بھی ہے اللہ، اللہ کہے گا کہ جس کے دل میں نصف 1 دینار برابر ایمان ہے ان کو نکالو۔ اور جب ان کو نکالا جاتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے یا تو گھٹنے تک یا ٹخنیوں تک وہ جل جاتے، ان کو نکالا جائے گا۔
پھر آ کر تیسری مرتبہ کہیں گے رب العالمین اور بھی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں نصف دینار برابر ایمان ہے نکال لو۔ پھر جا کر چوتھی مرتبہ کہیں گے اللہ اور بھی ہیں، تو اللہ کہے گا جس کے پاس ذرہ برابر ایمان ہے نکالو، جس کے پاس ذرہ برابر ایمان ہے نکالا جائے گا۔ پھر آ کے کہیں گے اللہ بہت سے لوگ ہیں، نہیں معلوم اسد الدین اویسی کہاں ہوگا، اس میں کہیں گے اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ میرے نبیوں نے شفاعت کر لی، رسولوں نے کر لی، فرشتوں نے کر لی، تم نے کر لی، اب میری شان رحیمی اور کریمی کو دیکھو۔ اور ان تمام کو جہنم سے نکالا جائے گا جن کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، ان کو اللہ نکالے گا، وہ جلے ہوئے ہوں گے۔ جنت کی نہر کو جس کو آب حیات ہوگا اس میں ان کو غسل دیا جائے گا، بہترین کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا، اور جو وہ جنت میں جائیں گے تو جنتیاں پکار کر کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزاد کیا۔ جب وہ جنت کو دیکھیں گے تو اللہ سے پکار کر کہیں گے پروردگار تو نے ہم کو کیا چیز دے دی، تو نے ہم کو کیا چیز دے دی؟ اللہ کہے گا کہ نہیں اور دوں گا۔ وہ کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ تو اللہ کہے گا میں تم کو اپنی رضا دے رہا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ لطیف ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یاد رکھو اللہ سے بھیک مانگنا ہمارے پاس ہے۔ ہم طاقت اور حکومت سے تو بھیک نہیں مانگ سکتے نا، ہم اللہ سے بھیک مانگنے والے، ہم اللہ سے مدد مانگنے والے، ہم اللہ سے پناہ مانگنے والے جہنم کی آگ سے کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ یہی ہم میں فرق ہے اغیاروں میں کہ ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے تو ہی کامیابی ہے، اور اللہ کی شان کریم اور رحیمی یہ ہے جس حدیث کا میں نے ہر مرتبہ ذکر کیا آج بھی کر رہا ہوں کہ جب جہنم سے آخری دو لوگوں کو نکالا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ فرشتوں سے حکم دے گا کہ لے جا کر دوبارہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اس میں سے ایک شخص دوڑے گا جہنم کی طرف، وہ تھوڑی دیر پہلے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تیری جہنم میں بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بہت عذاب ہوا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو حاضر کرو جو دوڑ رہا تھا، دوڑنے والے کو حاضر کیا جائے گا۔ وہ اللہ اس سے فرمائے گا تو ابھی تو کہہ رہا تھا پریشان تھا، تکلیف تھی، عذاب تھا، کیوں دوڑ رہا تھا؟ وہ کہے گا اللہ زندگی بھر تیرا حکم نہیں بجا لایا، آج سوچا کہ تیرا حکم بجا لاؤں گا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے آج میرا حکم بجا لایا، میری رحمت جوش میں، اس کو جنت میں داخل کرو۔ جو دوسرا کھڑا ہوا ہوتا ہے اسد الدین اویسی کی طرح شاید، وہ کہے گا اللہ اس سے پوچھے گا تو کیوں نہیں دوڑا؟ تو کہے گا اللہ یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے کہ تو کسی کو جہنم سے نکال کر دوبارہ ڈال دے، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کہے گا یہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، میری رحمت جوش میں ہے، میں ارحم الراحمین اس کو جنت میں ڈال دو۔ اس لیے نوجوانوں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے مسائل آئیں گے مگر ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالم لوگ ہم پر ظلم کریں گے مگر ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مار کر ان کو شہید کر دیں گے، ہم مایوس نہیں ہوں گے، لڑیں گے انصاف کے لیے۔ اقتدار کی ظالم کرسیوں پر بیٹھنے والے ہم پر ظلم کرتے جائیں گے مگر ظلم کرنے والے ظالموں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں، ہم تمہارے ظلم سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے اللہ ہم کو کامیاب کرے گا، اللہ ہم کو غلبہ دے گا، اللہ تم کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں،
افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈبیل پورا کے علاقے میں پڑھا ہوگا آپ نے، نوجوانوں تم نے سنا ہوگا کہ ڈبیل پورا میں ایک ماں پولیس اسٹیشن کو جاتی ہے، پڑھنے کے بعد یقین نہیں آیا مجھے، پڑھنے کے بعد یقین نہیں آیا کہ ماں پولیس اسٹیشن جا کر کہتی ہے کہ جس بیٹے کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس کو میں نے پیدا کیا، اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا، اس کو پالا پوسا، وہ بیٹا مجھے مارا، وہ بیٹا مجھے مارا، اور وہ ماں صدمے سے پولیس اسٹیشن کے سامنے مر گئی۔ مسلمانوں کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ اف کیسا آدمی ہوگا جس نے اپنی ماں کو مارا؟ کیسا ہوگا وہ شخص؟ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹی اور بیٹا جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ ارے اف بولنے کا حکم نہیں ہے ظالموں، تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اپنی ماں باپ کو مارتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ ارے تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے باپ کی دعا سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں میں زیادہ ممتا ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے باپ سے زیادہ۔ کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ بھی نہیں ہیں تو تم ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ اگر تم اپنے کاروبار میں دنیا میں برکت چاہتے ہو تو ان کے لیے دعا کرو، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے۔ یہ ظالم ہم لوگ مار رہے ہیں اپنے ماں باپ کو، پیٹ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو تم ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں سے دوستی رکھو، ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ماں کو مار رہے ہیں۔ ارے ظالم، تو رمضان کے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، محض اس لیے کہ اماں نے انکار کیا کہ نہیں تیری شادی کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، تو بیٹا غرور میں آ کر کہا کہ نہیں اماں، میں اس سے ہی شادی کروں گا، اور غصے میں آ کر رمضان کو بھی ملوث نہیں رکھا اور ماں کو مارا تھپڑ منہ پر، ماں کو پیٹا، اور اس صدمے سے ماں کی جان چلے گئی۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کس سے لڑیں گے ہم جا کر؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کس سے مقابلہ کریں گے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے لوگ، وہ کریں گے یہ کریں گے، اب اپنی اماں کا خیال کرو۔ امام غزالی لکھتے ہیں، آقا کی حدیث ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے اچھا رہا اور میری فرما برداری نہیں کرتا تو میں اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتا ہوں۔ تم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری فرما برداری نہیں بھی کر رہے تو میں تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہوں، اور اگر تم میری فرما برداری کرنے کے باوجود اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہو تو میں گناہ لکھنے والا ہوں۔ سوچو نوجوانوں، سوچو سوچو، یاد رکھو حدیث شریف میں آیا کہ ہر گناہ کا حساب جہنم میں، ایک گناہ ایسا ہے جو دنیا میں مل جائے گا۔ جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے دنیا میں اس کی گناہ مل جاتا ہے، سزا مل جاتی ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ میں تم کو بتا رہا ہوں جو نوجوان یہاں پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کا وصال ہوتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں خبر کھو دی جاتی ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں لیٹ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں لیٹ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تو اس خبر کو کشادہ بنا دے میری اماں کے لیے. اپنا کرتا ان کو پہناتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر کے یا اللہ یہ میری ماں ہے جو بھوکا رہتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی، جس کے پاس کپڑے نہیں تھے مگر مجھے کپڑا پہناتی تھی، پروردگار تو میری دعا کو قبول کر لے. یہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں. عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے کے پاس کسی نے جا کر پوچھا کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو کھندے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ طواف کیے، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اے نادان، جب تیری ماں تجھ کو پیدا کر رہی تھی نا تو اس کی اتنی تکلیف کو بھی ادا نہیں کرا. اور ہم مارتے ہیں اپنی اماں کو. جب تم اپنی اماں کو مارو گے تو دنیا تم کو مارے گی، یاد رکھو. جب تم اپنی ماں کی قدر نہیں کرو گے تو دنیا تم کو در در کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دے گی. ماں کی اہمیت جاننا ہے تو دیکھو، ماں کی اہمیت جاننا ہے تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی جب ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو فوراً اپنی اماں کے پاس جاتے، جا کر کیا کرتے محبوب الہی؟ نظام الدین اولیاء کیا کرتے؟ اماں چاند دیکھا ہوں، تیری پیروں پہ سر رکھنے آیا ہوں. محبوب الہی جا کر اپنی ماں کے قدموں میں سر کو رکھ دیتے. زندگی بھر ایسا ہی کرتے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اماں کے پاس گئے تو اس نیک بخت ماں نے کہا نظام آئندہ مہینے تم یہ سر کس کے پاس رکھو گے؟ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے، رونا شروع کر دیے. پھر جب ماں کا آخری وقت آیا تو اماں نے بلایا اور اپنا ہاتھ میں لے کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میں میرے بیٹے نظام الدین کو تیرے حوالے کر رہی ہوں. یہ محبت تھی محبوب الہی کو. فاقہ ہوتا تھا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے گھر میں تو اماں نظام الدین اولیاء سے کہتی بیٹا آج ہم گھر میں اللہ کے مہمان ہیں. جب کھانا نہیں ہوتا تو اماں کہتی کہ بیٹا آج کھانے نہیں ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. محبوب الہی بھوکے جاتے اپنے مدرسے کو، بھوکے جاتے اور ویسے ہی واپس آتے، شکایت نہیں کرتے اور کہتے اماں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا ہمارے پاس آتا تو میں یہ سوچتا کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم اللہ کے مہمان ہوں گے. ہم کب اللہ کے مہمان ہوں گے؟ وقت کا بادشاہ محبوب الہی سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے آ کر ملاقات نہیں کریں گے تو میں سخت سزا دوں گا. محبوب الہی اپنی ماں کے خبر پر گئے اور رو کر کہا اماں جان اگر آئندہ مہینے نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ ظالم بادشاہ نے مجھے تکلیف دی ہے. معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ راستے میں گر کر ہلاک ہو گیا. وہ بادشاہ راستے میں گر کر ہلاک ہو گیا. ارے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے والد کی قدر کرو. میں نے اپنے والد کو کھو کر آج بھی ان کی کمی محسوس کرتا ہوں. 2008 میں مرحوم قائد ہم سے جدا ہوئے. اسد الدین اویسی بحیثیت ایک بیٹے کے اپنی باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے. کسی عالم دین نے کہا کہ میاں یہ تمہاری تکلیف نہیں ہے بلکہ ہم تمام کی ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو کر قبر میں جائیں گے اس وقت بھی اپنے باپ کو یاد کریں گے. یہ ماں باپ کا معاملہ ہے نوجوانوں. جن کے ماں باپ زندہ ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. جو تمہارے ماں باپ ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ دنیا کی دولت آئے گی جائے گی، یہ دولت ہے، اس کی حفاظت کرو. اپنے ماں باپ کی قدر کرو نوجوانوں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ میں کوئی گولکنڈا پولیس اسٹیشن میں کوئی یا پھر فسلانسر میں نہیں معلوم کسی جگہ پر جا کر
पुलिस से कहा कि मैं अपनी बीवी को मार के आया हूं। क्या है ये, क्या है ये? बीवी को मारकर, जान से मारकर आया हूं, किस लिए? और फिर बोलेंगे मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूं, मैं शरीयत पर चलने वाला हूं, मैं पंच वक्ता नमाजी हूं, मैं खैरात देता हूं, सदका देता हूं, मगर बीवी को मारता हूं। अरे बीवी को मारने वाले जालिमों, तुम दुनिया के जानवरों से बदतर हो, तुम दुनिया के जानवरों से बदतर हो। जंगल का शेर, खार शेर तुम्हारे से अच्छा है, वो अपनी भूख को मिटाने के लिए जानवर को खाता है। अरे तुम तो उससे बदतर हो। मैं तुमको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बताओ मुझे एक हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने हमारी उम्मत की माओं को मारा, नाउजुबिल्लाह। बताओ एक हदीस, बताओ मुझे, बताओ मुझे कि कहां पर बताया गया। नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, और कैसी मोहब्बत करते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं से। बीबी खदीजा कुबरा का विसाल हो गया, बीबी खदीजा का विसाल हो गया, और एक आवाज आती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि खदीजा आ गई। चादर बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, और क्या देखते हैं कि हमारी उम्मत की मां की बहन आती है। घर में गोश्त कटता है, बीबी आयशा फरमा रही हैं, रसूल अल्लाह फरमाते कि हमारी उम्मत की मां बीबी खदीजा कुबरा के दोस्तों को रवाना करो। बीबी आयशा रश कर कर कहती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम नहीं हैं क्या? आप बीबी खदीजा को ही याद करते? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम नहीं जानते उम्मत की मां बीबी खदीजा कुबरा दीन इस्लाम में कितनी तकालीफ को उठाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्सा नहीं आया। जिस उम्मत की मां के घर में जाते वहीं खाना पकता था। एक दिन किसी और उम्मत की मां के घर से खाना आया, तो एक उम्मत की मां ने उस मुलाजिम के हाथ पर हाथ रख दिया कि कैसे तुमने यहां पर खाना लाया, खाना पकाने का हमारा। वो प्लेट नीचे गिर गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया। नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं किया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा उम्मत की मां से कहा कि मैं जानता हूं आप कब खुश होती हैं और कब नाराज। आका ने फरमाया कि जब आप रब इब्राहिम सल्लल्लाहु कहकर आप दुआ करती हैं या कसम खाती हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आप नाराज हैं। जब आप रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर कसम खाती हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। ये मिजाज है। अपने बीवियों पर रहम करो। याद रखो, मैं तुमको चैलेंज से कह रहा हूं, कोई हदीस नहीं मिलती मुझे, मैं तो कोई आलिम नहीं हूं। मैंने उलमाओं के पैर पर बैठकर ये सीखा जो कुछ भी कह रहा हूं। मैं उलमाओं के पैरों के पास बैठकर, वलियों के, औलिया अल्लाह के पैरों पे बैठकर सीखा हूं। और कहीं पर भी ये नहीं मिलता कि बीवी का काम खाना पकाना है, बीवी का काम बावर्ची खाने को साफ करना है, बीवी का काम कपड़ों को इस्त्री करना है, बीवी का काम घर को झाड़ू देना नहीं। हदीस बताओ मुझे। ये यहां की तहजीबों को अपना लिया गयारों की। ये बीवी का काम नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा में क्या फरमाया आका ने? अपने बीवियों पर रहम करो। हदीस में क्या फरमाया कि तुम्हारा सबसे कामिल ईमान उसका है। आका ने फरमाया कि सबसे कामिल ईमान उसका है जो अखलाक में अच्छा और अपने बीवियों से अच्छा। ईमान कामिल अगर है तो देख लो, तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में बैठकर थोड़ी देर के लिए सोच लो कि मेरा ईमान कामिल है या नहीं। अगर तुम अपनी बीवी से कैसा सलूक कर रहे हो, तुमको अंदाजा हो जाएगा तुम्हारे ईमान का। किसी मुफ्ती की, किसी आलिम की जरूरत नहीं है। सोचो, देखो। सूरह निसा में अल्लाह फरमा रहा, अगर तुम्हारी बीवी की एक बात पसंद नहीं
تو اس میں بہت سے اچھائیاں ہیں، تم اس کو دیکھو، اس میں بہت سے اچھائیاں ہیں، تم اس کو دیکھو۔ اپنے بیویوں کا خیال رکھو، اپنے بیویوں سے محبت کرو۔ فاروق اعظم کے پاس ایک صحابی رسول گئے، شکایت کرنے کو گئے۔ کیا شکایت تھی؟ کہ میری بیوی ذرا اونچا بات کرتی بھائی میرے سے۔ جیسا فاروق اعظم کے گھر پر گئے، اندر سے الٹی آواز آ رہی، فاروق اعظم کے گھر سے آپ کی زوجہ کی بیوی کی آواز آ رہی اونچی۔ وہ بولے یہاں شکایت کرنے کا، یہاں بھی یہ معاملہ ہے، ہمارے پاس بھی ایسی ہے، فکر مت کرو آپ۔ اب گھر کو گئے تو معلوم ہوتا۔ فاروق اعظم باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ تو بولے فاروق اعظم میں اپنی شکایت کرنے آیا تھا، آپ کے پاس بھی یہی سنا۔ تو بولے دیکھو یہ ہماری بیوی ہے جو ہر چیز اپنے لیے قربان کر دیتی ہے، بچوں کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، ہماری امانت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ بھی انسان ہے، اس کے بشری تقاضے ہیں، اگر یہ اونچا بات کر لی تو کیا ہوا؟ فاروق اعظم بول رہے ہیں، فاروق اعظم بول رہے ہیں، شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا تھا فاروق اعظم کو۔ وہ فاروق اعظم بول رہے ہیں بشری تقاضے ہیں۔ بیوی بولی تو کیا ہوتا؟ بدر کی جنگ ہو رہی ہے، صحابہ اکرام مدینہ سے نکل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالی، میری بیٹی جو تمہاری بیوی ہے، تم بیمار ہے، آپ مدینے میں رک جاؤ، ان کی تیمارداری کرو، ان کی عادت کرو، ان کا خیال رکھو۔ جنگ بدر سے جب آقا واپس آتے تو معلوم ہوتا کہ آپ کی صاحبزادی وصال کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال جو غنیمت میں سے برابر کا حصہ دیتے۔ حضرت عثمان کی سیرت تم سے پکار کر کہہ رہی ہے اگر تمہاری بیوی بیمار پڑتی ہے تو اس کی عادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، یہ جورو کی غلامی نہیں ہے، یہ سیرت عثمان غنی ہے، یہ جورو کی غلامی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے، سنت رسول ہے، یاد رکھو۔ محبت کرو اپنے بیویوں سے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک حدیث بتاؤ جہاں پر مارنے کا ہے، جہاں پر مارا گیا نہیں۔ میرے بھائی، گھر کو اگر جنت کا حصہ بنانا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، گھر کی امانت ہے اس کی حفاظت کریں۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو کماتے اس میں سے بیوی کو دو۔ ہمارے پاس کیا مزاج ہے، میں اگر 30,000 کماتا ہوں تو کرایہ دیا گھر کا، بچوں کی فیس کو نکال دیے، اب بیوی کو بولا یہ لو اتنے پیسے میں گھر چلا، اور پھر جو پیسے بچتے انہوں کیا کرتے؟ دوستوں کو بولتے چل آج حلیم کھلاتا ہوں تیرے کو میں۔ میرے بھائی، کبھی اپنی بیوی کو لکھ جا کے حلیم کھلاؤ، کبھی محبت سے بات تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ جورو کی غلامی نہیں ہے، بیوی انسان ہے۔ جو میں نے کئی مرتبہ دارالسلام میں دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں آ کر شکایت کرتی ہیں کہ مجھے مارا میرا شوہر، اور جب ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں یقین جانیے درندگی کا بیان نہیں کر سکتا، درندگی کو بیان نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے عزیز دوستو، بیوی انسان ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے باپ نے ہمارے پاس ہم کو بھیجایا ہے، وہ کسی کی ماں ہے۔ اور وہ یاد رکھو جو لوگ مارتے ہیں، قیامت کے دن یہ جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہم موضوع جو یہاں پر یہ ہے، ہمارے ملک کا اہم موضوع، ہمارے ملک کا اہم موضوع یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے
ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا اور انٹرویو دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ میں ہنسی مذاق کی تقریر کرتا تھا مگر اب نہیں کر رہا ہوں. لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں اس کو, ہیومر نہیں ہے آج کل, لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہہ کر. وزیر اعظم نے ہنسا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا, ہم نہیں دیے تو کون دیتے, کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. ایک ہی ہم لوگ کھڑے ہو جاتے دیوانے, بھڑکاؤ بھاشن بھڑکاؤ بھاشن. میں نے کہا موقع اچھا ہے, ہیومر کی بات بھی کر دوں ورنہ لوگ بولیں گے انہوں بڑا جذباتی بات کر کے چلے گئے. ہوا یہ کہ وزیر اعظم ہمارے کوئی مسلم ممالکت کو گئے, ملک کو گئے, تو آپ دیکھیں ہوں گے بڑے غور سے دیکھتے وزیر اعظم ہر چیز کو, بڑے غور سے دیکھتے, یوں ایسا دیکھتے کہ پورا دوربین لگا کے اس میں گھس گئے. تو خیر غور سے دیکھے تو ایک توپ رکھی ہوئی تھی, توپ کو دیکھے, بولے کتنا دور مارتی ہے. تو انہیں بھی ہوشیار تھا, انہیں بولا حیدرآباد کا پانی پیا ہوں گا. انہیں بولا واللہ تمہارے سے کم پھینکتی, واللہ تمہارے سے کم پھینکتی. پرائم منسٹر بولے نہیں ہو سکتا, میں اس سے زیادہ پھینکتا ہوں. تو یہ معاملہ ہے, ہیومر ہے. پرائم منسٹر صاحب غصے میں مت آئیے آپ, ڈونٹ گیٹ اینگری, ٹیک اٹ ان لائٹر وین. غصے میں مت آئیے, ہیومرس ہے نا, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, ہم تو بدنام ہیں بھڑکاؤ بھاشن کے نام پہ. کسی ایک جرنلسٹ نے مجھ سے پوچھا یہ ایسی تقریر کیسا دیتے آپ, کہاں سے آتا یہ؟ مطلب بھوکے پیٹ دیتے ہم لوگ, بھوکا رہتے, کھانا ہی نہیں کھاتا ہوں تقریر سے پہلے میں. بولے مذاق کر رہے, بولا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں کھاتا ہی نہیں کچھ بھی, بھوکا پیٹ رہا تو فکر اضافہ ہو جاتی میری. کوئی آ کے پوچھے ارے آپ کو کتنے بچے ہیں؟ ملا یہ کہیں کو آپ کو, میرا فیملی میٹر گھر کتنے نے ہم معلوم کرنا چاہ رہے, آپ نہیں بولتے. ملا دیکھو پھر چڑھنا نہیں بولیے. ملا سنیے اب تک ایک بیوی سے 6 ہے. بولے ہاں. ملا ہاں. آپ کے کتنے؟ بولے ایسا یوں ابھی تک نہیں, وہاں 0 ہوں گے. نہیں آپ 0. بولا ٹھیک ہے. اور یہ کیا آپ ہماری پرسنل لائف پہ آ گئے؟ ملا میرے سے پوچھ رہے تو پرسنل لائف نہیں, تمہارے سے پوچھے تو 0 بول تو غصہ آ رہا. تم 0 میں 6, میں کیا کروں, میری غلطی. یعنی ہر چیز میں آپ کو نہیں, آپ لوگ ایسا نہیں کرنا, خود اسلامی اصول پہ نہیں چلتے, خود نکاح نہیں کرتے اور بولتے بدل دو. ارے آپ نکاح کرے کیا, یہ بدل دو وہ بدل دو یہ بدل دو. ارے کیا ہے بھائی صاحب, شریعت ہے, کوئی کپڑا اتار کے پہننا نہیں ہے. مگر ہمارے وزیر اعظم پہ گفتگو ہو رہی تھی تو وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہیومرس سائیڈ بھی ہے میرا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 2 سال یا 2.5 سال قریب, میں نے 2 سال کے اوپر ہو گئے اقتدار پر بی جے پی کو آ کر. وزیر اعظم نے انٹرویو میں بہت سی باتیں کہیں, میں پہلی مرتبہ ایسا دکھا کہ انٹرویو لینے والا بھی ذرا ڈر رہا تھا. خیر ٹھیک ہے, انہیں ڈرا نہیں ڈرا وہ الگ بحث ہے, ان کی مصلحت ہوں گی بیچاروں کی, کیا مصلحت ہے, ہوں گی مصلحت. ہمارے پاس مصلحت کے نام پہ بزدلی نہیں کر سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب سے اقتدار پر یہ حکومت یہ پارٹی آئی ہے, مکہ مسجد میں بلاسٹ ہوا نہیں ہوا, اسی جگہ پر جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں ہاتھ اٹھایا آپ نے, وہاں پر بم رکھا گیا تھا, جمعے کا دن تھا, بم بلاسٹ ہوا, لوگ مارے گئے,
شہید ہوئے, باہر نکلے, ظالم پولیس نے گولیاں مار کر بھی شہید کیا. ہوا یہ. اب جس کو پکڑا گیا تھا, 60 سے 65 مسلمان بچوں کو پکڑا گیا, مارا پیٹا گیا, 3rd ڈگری ٹریٹمنٹ دیا گیا, ننگا کر کے الیکٹرک کے شاٹ دیے گئے, اور بے انتہا ان کی بے عزتی کی گئی. میڈیا نے لکھ دیا, اخبارات نے, لشکر طیبہ سے ان کا تعلق, جیش محمد سے ان کا تعلق, ISI سے ان کا تعلق, سب لکھ دیے. بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں CBI نے کہا کہ مسلمانوں نے نہیں, اسیم آنند اور گروپ نے بم بلاسٹ کیا. پکڑا ان کو, اسیم آنند کو پکڑا, اسیم آنند کے ساتھیوں کو پکڑا, اجمیر کے بلاسٹ میں پکڑا, مالیگاؤں کے بلاسٹ میں پرگیا کے ساتھ پکڑا. NIA کو دیا گیا یہ حکومت. NIA کے پاس مکہ مسجد کا بم بلاسٹ, اسیم آنند کو بیل ہو گئی. قانون یہ بولتا ہے کہ 90 دن کے اندر اپیل کرنا, 90 ڈیز میں اپیل کرنا. ہندوستان کے اقتدار پر وزیر اعظم مسٹر موڈی 90 دن ہو گئے, اسیم آنند کی بیل کے خلاف اپیل نہیں کرتے, اور BJP کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ NIA یا اس حکومت نے صحیح کام کیا؟ 90 دن ہو گئے, اسیم آنند کو مکہ مسجد کے بلاسٹ میں بیل ہو گئی. اب بتائیے NIA کا کیا رول؟ مالیگاؤں میں 2006 اور 2008 کو بم بلاسٹ ہوا. 2006 کے بم بلاسٹ میں مسلمانوں کو پکڑے. بعد میں معلوم ہوا ہیمنت کرکرے سین پر آئے. ہیمنت کرکرے نے کہا مسلمانوں نے نہیں کیا, سادھوی پرگیا ٹھاکر اور کرنل پروہت ان تمام گینگ نے کیا. BJP کی گورنمنٹ آئی تو فوراً مسٹر موڈی کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ NIA نے کہا, کیونکہ بمبئی کی ATS بول رہی تھی مسلمانوں نے کیا, اس سے پہلے NIA کہہ رہی تھی مسلمانوں نے نہیں کیا. متروں کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا نہیں, اب ہم کورٹ پہ چھوڑتے, کورٹ جو کرنا ہے کر لے. تو کورٹ نے ڈسچارج دے دیا, ان مسلمانوں کو باعزت بری کر دیا. مالیگاؤں 2006 کے بم بلاسٹ میں NIA نے کورٹ سے نہیں کہا کہ مسلمانوں نے نہیں کیا. NIA نے کہا ہمارے کو کیا معلوم, ہم کورٹ پہ چھوڑتے. جب سادھوی پرگیا ٹھاکر کا نام آیا تو ان کا جذبات جوش مارنے لگے. ہماری سادھوی کا نام آیا تو NIA نے کہا کوئی ایویڈنس نہیں اس کے خلاف. جبکہ انویسٹیگیشن میں بات آ چکی تھی کہ جب منصوبہ بنایا گیا تھا یہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی, ان کی موٹر سائیکل مالیگاؤں 2008 میں استعمال ہوئی. یہ ہیمنت کرکرے کی 200-300 پیج کی چارج شیٹ, اس چارج شیٹ میں یہ بھی ہیمنت کرکرے لکھا تھا یہ ابھینو بھارت تنظیم اسرائیل سے مدد حاصل کر رہی ہے اور اسرائیل ان کو ایمبیسی کی اجازت دے گا, یہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے. یہ کرکرے کی چارج شیٹ میں تھا. BJP کی گورنمنٹ کہتی NIA بولتی نہیں, پرگیا نے کچھ نہیں کیا. موٹر سائیکل ان کے پاس تھی تو کوئی چلانے لے کے چلے آتا تھا, انہوں مینٹیننس نہیں کرتے تھے. ابا موٹر سائیکل اور مینٹیننس انکل کر رہے, مسجد ہے لحاظ رکھ کے بول رہا ہوں ورنہ اور بولتا, خالی پیٹ ہے نا. مگر آنٹی کی موٹر سائیکل پہ انکل استعمال کرے کہتے اس کو. واہ,
واٹ اے اسٹوری. یہ اسٹوری تو ایسی اگر پکچر بن گئی تو بالی ووڈ میں ماشاءاللہ بہت پیسے کما لے گی, مگر حقیقت کی دنیا میں یہ اسٹوری چلنے والی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, اگر میرے الفاظ ہندوستان کے وزیر اعظم تک یہ میڈیا کے لوگ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچاؤ. میں بدنام زمانہ ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے میرا اللہ اس کا رسول کافی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں, اگر پرگیا ٹھاکر بے قصور ہے کہ موٹر سائیکل اس نے نہیں دی, تو پھر بمبئی میں 93 میں جو بم بلاسٹ ہوا اس میں ہماری ایک بہن, ایک مسلم عورت, جس کو سپریم کورٹ نے بھی یہ سزا دی کہ ماروتی کی وین تمہارے نام پر تھی, تم بھی مجرم ہو, تم جیل میں جاؤ. جب وہ جیل کو جا سکتی تو پرگیا ٹھاکر کیوں جیل کو نہیں جا سکتی؟ دو قانون تو نہیں ہو سکتے نا, نہیں ہو سکتے نا. آنٹی کی موٹر سائیکل ہے, وہاں بھی آنٹی کی وین تھی, دونوں, ایک آنٹی جیل میں ہے تو ایک آنٹی جیل میں کیسا نہیں جاتی؟ دونوں آنٹیوں کو جیل میں جانا چاہیے. NIA یہ کام کرتی ہے. اب NIA پکڑے 11 کو پکڑے گئے تھے, 6 کو یا 5 کو جیل کو بھیجایا. میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں, ہر بار کہا ہوں, آپ گواہ ہیں, میرے تقاریر کے ریکارڈ گواہ ہیں کہ ہندوستان میں اگر سب سے پہلے کوئی داعش یا آئیسس کے بارے میں ان کے خلاف اگر کوئی بولا ہے تو اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین نے بولا. 2.5 سال سے برابر میں آئیسس کے خلاف بول رہا ہوں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیسس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئیسس خوارج ہیں, آئیسس ظالم ہیں, آئیسس قاتل ہیں, آئیسس عصمت ریزی کرنے والے ظالم ہیں, آئیسس دنیا کے گنڈوں سے بدترین ہیں. یہ ہم نے بار بار ہمارا سٹینڈ رہا ہے. ہندوستان کا مسلمان NIA اور مسٹر پرائم منسٹر, ہم دہشت گردی کی تائید نہیں کر سکتے, نہ کبھی ہم نے کی. آئیسس نے مسلمانوں کو مارا, آئیسس نے مسجدوں میں بم بلاسٹ کیے, آئیسس نے آل رسول کے مقبروں کو اڑا دیا, آئیسس نے صحابہ کرام کی قبروں کو بموں سے اڑا دیا. یہ آئیسس کو ہم تنقید کرتے ہیں, آئیسس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ نعرے تکبیر کہہ کر جواب دیں گے, بلکہ میرا سوال آپ سے نہیں ہے, جہاں تک میری آواز جاتی ہے ہندوستان کے کونے کونے میں, جس گھر میں میری آواز پہنچتی ہے, اگر میری ماں اور بہن سن رہی ہیں تو وہ بھی دعا کریں. جس نوجوان کے سیل فون پر میری آواز پہنچ رہی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان آئیسس کا ساتھ دیتا یا نہیں دیتا؟ نہیں دیتے. ہم کیا ہم آئیسس کا ساتھ دیتے؟ ذرا زور سے نعرہ لگائیے تاکہ نہیں ہے, دم نہیں ہے. ٹھہریے, ٹھہریے. نعرہ ایسا لگانا اب ہماری آواز, یہ جذبات
NIA اور وزیر اعظم تک پہنچ گئی ہوگی. یہ آئیسس سے مت جوڑو ہم کو آپ کو. اور کوئی آئیسس کا میں سنا ایک کوئی یہاں سے بھاگ گیا کہتے بھگوڑا ایک شفیع پارمار اس کا نام ہے, اور اپنے آپ کو انہوں خطاب دے دیا یوسف الہندی. ارے یوسف الہندی, تم بزدل ہو, تم کائر ہو. تمہارے ساتھ جو مسلمان ہندوستان سے بھاگے ہیں سیریا کو, وہ بزدل ہیں, وہ کائر ہیں, وہ ہجرت کے مقدس نام پر تم فرار کی زندگی گزار رہے ہو. ہم بہادر ہیں. یہ مجمع میں بیٹھنے والے, یہ ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان اصل میں مجاہد ہیں. یہ جمہوریت کو استعمال کرتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں. فسادات ہوئے, ہم نے کہا نہیں جائیں گے. گردنیں کٹ گئی, ہم نے کہا نہیں جائیں گے. عصمت ریزی ہوئی, ہم کہے نہیں جائیں گے. عشرت جہاں کو مارا گیا, ہم کہے نہیں جائیں گے. احسان جعفری کے جسم کے 30 ٹکڑے کر کے جلا دیے گئے, ہم نے کہا نہیں جائیں گے. بابری مسجد کو شہید کیا تم نے, ہم نے کہا نہیں جائیں گے. ہندوستان میں 10,000 سے زیادہ فسادات ہوئے, ہم نے کہا نہیں جائیں گے. تم نے بیجا ہم پر فائرنگ کی, ہم شہید ہو گئے, ہم نہیں جائیں گے. ہم لڑیں گے, لڑیں گے, لڑیں گے, لڑیں گے. ہم جدوجہد کریں گے, کریں گے, کریں گے. ہم اپنے مسائل کو حل کروائیں گے. ہم تم سے لڑیں گے انشاءاللہ. ملک کو چھوڑنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ وطن میرا اور تمہارا ہے عزیز دوستو. یہ مکہ مسجد کی در و دیوار کو اگر اللہ زبان دے گا تو سنو توحید پرست مسلمانوں, یہ مکہ مسجد کے در و دیوار تم سے پکار کر کہیں گے کہ تم نے اس ملک میں 700 سال جہاں بانی اور حکومت کی ہے. یہ مکہ مسجد کے بلند مینار, یہ مکہ مسجد کے زمین تم سے کہے گی اگر اللہ اجازت دے گا کہ تم نے اسی زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا. یہ 4 مینار کی اونچائی تم سے کہے گی کہ ہاں آج تمہارے ایمان کی جہاں کنی کی وجہ سے پستی میں ہو, مگر تمہارا عروج تھا. اگر تم عروج حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو قرآن اور سنت کو اپنا لو. جامع مسجد کے در و دیوار تم سے ہی کہیں گے. تاج محل کی خوبصورتی تم کو اپنے آبا و اجداد کی خوبصورتی کو یاد دلائے گی. لال قلعے کے در و دیوار تم سے پکار کر کہہ رہے کہ ہمت مت ہارو, یہ ملک تمہارا ہے, یہ جمہوریت میں ہم اپنا حق منوا کر رہیں گے. ہم یہ یوسف الہندی اور اس کے ہجڑوں کی طرح بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم یہاں رہیں گے انشاءاللہ تعالی, جمہوریت میں لڑیں گے, مسلمانوں کو ان کا حق دلا کر رہیں گے. ایوان پارلیمنٹ میں ہماری تعداد بڑھائیں گے. گجرات کے ظالموں سے بدلہ جمہوری انداز میں لیں گے. عشرت جہاں کے قاتلوں کو سزا دلائیں گے. مالیگاؤں کے بلاس کے لوگوں کو سزا دلائیں گے. ملک کو بچائیں گے. اور یاد رکھو, ہندوستان سے محبت اور وفا کی باتیں کرنے والوں, اس زمین اور کائنات کا خالق اللہ ہے. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں ملک کی نہیں کرتا, مگر ملک کے لیے اپنا سر کٹاؤں گا ضرور. تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اپنے سروں کو کٹایا اس ملک کی حفاظت کے لیے. جہاں ہندوستان کی عزت کا معاملہ آیا, جہاں ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ آیا, ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو کوئی آ کر ہم سے یہ نہیں بولنا رہنا ہے تو یہ کرو وہ کرو, نہیں کریں گے, نہیں بولیں گے, نہیں ماریں گے نعرہ, نہیں ماریں گے. ہم توحید پرست ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہیں. ہندوستان کا آئین مجھے اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت دیتا. ہندوستان موڈی سے بڑا ہے, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بی جے پی سے بڑا ہے,
ہندوستان کا جو گنگا جمنی تہذیب آر ایس ایس کی ہندو کی تہذیب سے بڑی ہے. کوئی ہم کو بھگا نہیں سکتا. اور یاد رکھو ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. ہاں جائیں گے تو کہاں؟ اسی زمین کے اندر جائیں گے. اسی زمین کے اندر جائیں گے. نیکوں کی طرح یا تو غازیوں کی طرح زندہ رہیں گے یا پھر شہیدوں کی طرح دنیا سے رخصت ہوں گے. ہم بزدلوں کی طرح نہیں بھاگیں گے، نہیں بھاگیں گے. یہ ملک ہمارا ہے. اور مسٹر پرائم منسٹر، آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے سب سے بڑا انعام دیا، اور آپ کی حکومت ہریانہ میں 2 مسلمان بچے گاڑی میں گوشت لے کے جا رہے تو آپ کے تنظیم کے جوکر بزدل کائر ان 2 مسلمانوں کو اتار کر مار کر گوبر اور پیشاب پلاتے ہیں ان کو. مسٹر پرائم منسٹر، اس پر آپ زبان کیوں نہیں کھولتے؟ کیوں نہیں بولتے مسٹر پرائم منسٹر؟ کیا مسلمان جب شراب نہیں پیتا تو کیا کسی جانور کا پیشاب پیے گا؟ ایک قطرہ پیشاب میرے جسم پر گر جاتا تو میں ناپاک ہو جاتا ہوں. مجھے گوبر کھلایا گیا. ہریانہ میں آپ کی حکومت مسٹر پرائم منسٹر، میں چیلنج کر رہا ہوں مسٹر پرائم منسٹر، کیا آپ کنڈیم کریں گے؟ کیا آپ کے ہوم منسٹر کنڈیم کریں گے؟ کیا ہریانہ کا چیف منسٹر کنڈیم کرے گا؟ گرفتار کریں گے؟ خالی ہمارے کو ہی گرفتار کرتے. اور کیا گرفتار کر رہے ہیں؟ یہ بچوں کو پکڑے اور اخبارات میں دیے کہ نہیں وہ مندر پہ بم بلاسٹ کرنے والے تھے. نہیں، بم بلاسٹ مندر پہ نہیں، وہاں گوشت ڈالنے والے تھے. کہتے میں کل وکیل صاحب، ہمارے عظیم صاحب نامپلی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ عبدالعظیم صاحب کو بولا کہ بچے آئے تھے میرے پاس، ان کے خاندان والے آئے، ان کو وکیل کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا. ملا وکیل دو، لیگل ہیلپ ہم کریں گے. ریمانڈ رپورٹ منگایا میں. این آئی اے کی ریمانڈ رپورٹ میں کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے گوشت کا ذکر. تو کیا یہ تیلگو میڈیا، انگلش میڈیا کو کیا ہو گیا؟ اتنی دشمنی کیوں ہے بھائی آپ کو پرانے شہر سے؟ کیا پرانا شہر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پرانا شہر تلنگانہ کا دل نہیں ہے؟ کیا پرانا شہر تلنگانہ ہندوستان کی تہذیب کا گہوارہ نہیں ہے؟ کیا پرانے شہر میں ہندو مسلمان آپس سے نہیں رہ رہے؟ یہ بولنا کہ یہاں پر ایسا ہوا گوشت، ارے گوشت ڈالا گیا تھا کب؟ 2010 میں فساد ہوا تو کشن باغ کی مندر میں گوشت ڈالے تھے، سعید آباد کی مندر میں گوشت ڈالے تھے. مسٹر انوراگ شرما کمشنر آف پولیس تھے. این آئی اے والوں جا کر پوچھو، اب ڈی جی پی ہیں، ڈالنے والے مسلمان نہیں تھے، سنگ پریوار کے تھے. ہمارا جھگڑا مندروں سے نہیں ہے، مسلمانوں کا جھگڑا ہندوؤں سے نہیں ہے، مسلمانوں کا جھگڑا حقوق کا ہے، مسلمانوں کا جھگڑا انصاف کا ہے. مسلمان اور دلت مل کر اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم کسی مندر کی تباہی کے لیے، ہندوؤں کی تباہی کے لیے نہیں لڑ رہے. ہم تو اپنے وطن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. مگر یہ اخبارات اور ٹی وی پر لکھنے والوں، شرم کرو تم لوگ. چیلنج کر رہا ہوں میں تم کو، بتاؤ ریمانڈ رپورٹ میں گوشت کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ایک ٹی وی والے میرے پاس آئے تھے صبح میں بولا شام میں آنا، گوشت کے بارے میں بتاؤں گا. بولے کیا کرتے؟ میں حلیم کھلاتا ہوں ٹھوس کے تمہارے کو. اب اس میں سے ایک بولا ہاں صاحب کھلاؤ، بہت دن ہو گئے. دوسرا بولا کیا ہے یہ؟ کیوں بدنام کر رہے آپ؟ ٹھیک ہے کورٹ میں پیش کرو. آپ کیا این آئی اے لکھ کے دے سکتی کہ 3-4 سال کے بعد یہ بچے بے قصور ہو جائیں گے تو یہ آفیسروں کو سسپینڈ کیا جائے گا؟ جو آفیسر کوچی سے آئے، جو آفیسر مہاراشٹرا سے آئے، جو آفیسر ہندوستان سے آئی پی ایس آفیسر آ کے دھاوا مارے،
کل اگر یہ بچے بے قصور ہو جائیں گے تو ان کی زندگی کون واپس کرے گا؟ کون ان کو واپس کرے گا؟ ہم دہشت گردی کی تائید نہیں کرتے. جو ہندوستان پر حملہ کرے گا ہم اب سامنے ٹھہریں گے. یہ کون آئیسس کا یوسف الہندی، انہیں کیا ہے کچھ ہے، جو بھی ہوں گا، بیگن ہوں گا، کیا ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں. مگر ہم کو بدنام مت کرو. ہمارے ایک صحافی دوست لکھ دیا آرٹیکل میں، فرسٹ پوسٹ میں ہمارے ایک صحافی دوست لکھ دیے کہ اسد الدین اویسی پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، گلی کوچوں میں پہنچ گیا آئیسس. اچھا، جب بابری مسجد شہید ہوئی تو آپ پہ ذمہ داری نہیں تھی؟ جب گجرات کے فسادات ہوئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جب مکہ مسجد کا بلاسٹ ہوا تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ لمبنی گوکل کا بلاسٹ ہوا تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ بچے پکڑے گئے تو اویسی کیا کر رہا، اویسی کیا کر رہا، تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہر چیز کو مذہب کے اینگل سے دیکھنا غلط ہے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی دہشت گرد ہو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھو آپ نے استنبول میں کیا کیا، ٹرکی میں ایئرپورٹ پر جان سے مار دیے ظالم آئیسس کے لوگ. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ اردوغان کو اور طاقت دے، ترکی کو اللہ صبر دے، استقام دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ آئیسس کی سوچ کا خاتمہ کرے. اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ، میرے صحیح اسلام سکھائیے. یہ گوگل سے اسلام نہیں سیکھ سکتے. اسلام کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ہے، اسلام کوئی میک ڈونلڈ کا برگر نہیں ہے، اسلام کوئی پیزا ہٹ کا پیزا نہیں ہے، اسلام کوئی حلیم کا کٹورا نہیں ہے. اسلام دین ہے. برسوں لگ جاتے سیکھنے کے لیے. سیکھو دین کو. یہ آئیسس کے ذہنیت رکھنے والے دشمن ہیں انسانیت کے، اور انشاءاللہ تعالی آئیسس کا خاتمہ ہوگا. مگر ہم وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے، مسٹر پرائم منسٹر، یہ ظلم ہو رہا مالیگاؤں میں، یہ ظلم ہو رہا مکہ مسجد کے بلاس میں. آپ تو صوفی کانفرنس میں بھی گئے تھے نا. میرے کو آ کر صوفی کانفرنس کے بعد کوئی پوچھے آپ کیا تبصرہ کریں گے، بھلا میں کیا بول سکتا ہوں بھائی. سب سے بڑے صوفی نریندر مودی ہو گئے، اسد الدین اویسی کہاں فقیر ہے، ہم قلندر ہیں. اب انہوں ہمارے کو صوفیزم سکھا رہے. کوئی ہم کو بانٹ نہیں سکتا. اور سن لو جو ہماری وفاداریوں پر شک کر رہے ہیں، اس ملک سے وفاداری کا یا اس ملک سے غداری کرنے کا تم سوچو ہی مت. ہم وفادار تھے اور رہیں گے، اور بار بار ہم کو بولنا نہیں پڑے گا. تم کو پرابلم ہے تو تمہارا پرابلم ہے، میرا پرابلم نہیں ہے. وہ تمہارا پرابلم ہے. تم حکومت میں ہو، تم ظلم نہیں کر سکتے، نہ ظلم کرنے دیں گے. بچے بے قصور ہیں تو لڑیں گے انصاف کے لیے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ میرا جمہوری حق ہے. ہندوستان میں اگر کسی نے انصاف کیا، حکومتوں نے نہیں کیا، عدالت نے کیا. اور انشاءاللہ تعالی عدالت انصاف کرے گی. اور ہم پرائم منسٹر سے یہ بھی بولیں گے، متروں ذرا ہائی کورٹ بنا دو ہماری. ہم چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہیں گے یہی ہائی کورٹ رکھو، تلنگانہ کی، آندھرا کی ہائی کورٹ لے کے جاؤ نا بھائی. یہاں کیوں رکھ رہے آپ؟ اسٹیٹ ٹوٹ گیا نا. میں پارلیمنٹ میں ترمیمات دیا تھا، کئی ترمیمات دیا تھا. کانگریس سے بول رہا تھا، ارے کانگریسیوں اس کو قبول کرو، جس میں علیحدہ ہائی کورٹ کی بات تھی. مگر یہ کانگریسی نہیں سمجھتے لوگ. میرے کو بولے کیوں کیا کر رہے تم؟ ارے میں بولا کل جھگڑا ہوتا دیکھو. 2 سال کے بعد مجلس کی بات سچ ثابت ہوئی. آج عدالت میں کوئی عدالتیں کام نہیں کر رہی تلنگانہ میں. مجلس اس کی تائید کرتی ہے، کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ میں ترمیم دی تھی، ترمیمات دیے تھے، امینڈمنٹس دیے تھے کہ ہائی کورٹ بننا چاہیے، اور ہائی کورٹ بننا چاہیے. میں تمام وکلاؤں کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں
کہ ہندوستان کے اقتدار پر، دلی کی سلطنت پر مسٹر وزیر اعظم مسٹر مودی جلد سے جلد تلنگانہ کی ہائی کورٹ کو بنائیں گے. آندھرا کی ہائی کورٹ کو بنانے کے لیے 100 کروڑ نہیں 200 کروڑ دو آپ. مگر تلنگانہ کے وکلاؤں کی زندگیوں کا بھی سوال ہے، پروموشن کا سوال ہے. بہرحال عزیز دوستو، یہ چند گزارشات میں نے آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ رکھا. میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ کل کی رات کو خوب عبادت کریے، میرے لیے بھی دعا کریے. بہت سے لوگ آج کل میرے پیچھے پڑ گئے، تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اللہ ہم تمام کی باتوں قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.